نیب آ کے بار بار غلط بیانی کرتی ہے؟ کیا بار بار ایک ہی الزام پہ پروسیکیوشنز ہو سکتی ہیں؟ کیس کو ایڈجرن کرانے کے لیے ایک بہانہ لیا گیا ہے. اس کے اوپر آج ایک دفعہ پھر جج صاحبان نے، کیونکہ نیب کی بہت کوشش تھی کہ آج کسی طریقے سے کیس ایڈجرن ہو جائے، ایک دفعہ پھر آج کیس ایڈجرن ہوا ہے فار دی 21 اگست دس منتھ. 21 تاریخ کو بڑی کمپریہنسو ہیئرنگ ہوگی اور ہمیں ایک فائنل اپرچونٹی دوبارہ دی گئی ہے کہ ہم شامل تفتیش ہو جائیں، جو کہ ہم شامل تفتیش ہو چکے ہیں. نیب آ کے بار بار غلط بیانی کرتی ہے کورٹ میں کہ ہم شامل تفتیش نہیں ہوئے. 3-4 روز پہلے جو میرے کلائنٹس کے کنسرنس تھے، جو ان کو اسسٹنس چاہیے تھی، وہ ہم نے لیگل ٹیم نے ان کو دے چکے ہیں. اب کوئی جواز نہیں بنتا یہ بہانہ بار بار لینے کا کہ وہ شامل تفتیش نہیں ہو. شامل تفتیش خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں بھی ہونا چاہتا یا ریفیوز کرتا ہے، اول تو ایسی بات نہیں ہے، تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. مگر سب سے امپورٹنٹ بات اس کیس میں یہ کہ کیا ایک ہی ٹرانزیکشن کو کی ملٹیپل فوٹو کاپیاں نکالی جا سکتی ہیں، اور کیا بار بار ایک ہی الزام پہ پروسیکیوشنز ہو سکتی ہیں؟ ای سی پی کی بھی پروسیکیوشن ہو گئی ہے، تھانہ کوسار میں بھی توشہ خانہ کے اوپر گفٹس ہیں. نیب نے بھی 14 سال سزا لے لی، وہ اسی وقت سزا سسپینڈ ہو گئی. تو بار بار نیب کا ادارہ یا کرمنل جسٹس سسٹم ایک ہی جرم کو بار بار، وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ ایک گنے کو کتنی دفعہ آپ دورا تیرا کر کے مشین کے اندر دیں گے؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک شخص گنے کو کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں بچا. اس میں اب 4-5ویں دفعہ میرا یہ خیال ہے رس اس میں سے نہیں نکلنا کسی بھی صورت، اور یہ بینچ نے آج واضح کر دیا. نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. اگلی ہیئرنگ پر آئی ایم شور میرے کلائنٹس نے ریٹن اسسٹنس دے دی ہوئی ہے، اور ریٹن اسسٹنس ان تک آ چکی ہوئی ہے. آج صرف پروسیڈنگز کو پرولونگ کرنے کے لیے اور آج میں کہتا ہوں کہ کیس کو ایڈجرن کرانے کے لیے ایک بہانہ لیا گیا ہے، اور میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. آج سے 3 روز پہلے انہوں نے کمپریہنسو اپنے نوٹس لیے، سمجھے، بنائے کہ ہم نیب کو دیں گے. تو کیوں نہیں دیے ہوں گے؟ اگر انہوں نے، جب وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ دینا، جب 4 دن پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، لیں جی پھر اس کو جو فارمیلٹی ہے وہ پوری کریں. وی ہیو ڈن دیٹ، آئی ایم شیور وی ہیو ڈن دیٹ. نیب آج غلط بیانی سے کرتے ہیں. دیکھیں، وہ آج کے بعد ہوتا ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں، اور اگر آج سے پہلے ہوا ہے تو عدالت کے آگے تمام ریکارڈ نیب نے جیسے اپرچونٹی لی کہ ہمیں اپرچونٹی دیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے خلاف توشہ خانہ کے اوپر کارروائی ہوئی. میرا خیال ہے نیب نے کبھی ایسا نہیں کیا. جتنے کیسز بھی بن رہے ہیں کیس آف فرسٹ امپریشنز ہی بولتے ہیں. عدت نکاح بھی کیس آف فرسٹ امپریشن تھا، سائفر بھی کیس آف فرسٹ امپریشن تھا، توشہ خانہ کی گفٹس جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے، وہ بھی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. میرا خیال ہے جیسے پہلی پروسیکیوشن ساری کلیپس ہوئی ہے، یہ بھی کلیپس. یہ ایک کلوزڈ اور فائنل ٹرانزیکشن ہے وچ ہیز اٹینڈ فائنلٹی، اور اس میں کرمنل لا کے آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 403 آف سی آر پی سی، آرٹیکل 17D آف نیب، اتنی پروویژنز موجود ہیں، اتنی پروٹیکشن موجود ہے کہ ایک شخص کو بار بار پروسیکیوٹ نہ کیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے کہ ہماری پٹیشنز میں بڑا دم ہے اور یہ الاؤ ہوں گی، اور یہ نیا توشہ خانہ ریفرنس کبھی دن کی روشنی نہیں دے گی. یہ ایک اگلے ہفتے. تھینک یو. اس طرح کی کوئی حکم نامہ آج سے کوئی 1 سال پہلے سے ہماری کچھ 400 صفحے پہ مشتمل ریٹ پٹیشن 1516 یاد ہے مجھے، 1516 فائلڈ ہے، 400 صفحے پہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ، میسو ابیوز آف کرمنل مشینری پہ، اسلام آباد بینگ دی ہب فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. وہ لارجر بینچ بنا دیں چیف جسٹس صاحب، اور اس پہ ایڈجوڈیکیٹ کر دیں تو کافی باتیں اس میں کر دیں گے کہ اوور آل یہ اب بار بار اب کوئی بات بن نہیں رہی ہے ان کیسوں میں. بہتر ہے کہ وہ کیس اب ہی سن لیں اگر پہلے نہیں سنا. تھینک یو ویری مچ.